عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، جو طریقہ کار تھا، بڑے بڑے روٹھے لوگوں کو آپس میں ملا دیا، بڑی بڑی دشمنیوں والے لوگوں کو آپس میں ملایا اللہ کے نبی نے۔ اور یہ جو ہے نا لڑائی، دوسرے کو نیچے گرانا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دین کا سر موڑ دیتی ہیں۔ سب سے بڑی نیکی کسی کی صلح کرا دینا، پتہ آپ کو؟ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات ہیں کہ مومن نہ آپس میں لڑے، یہ دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، بڑھوتری ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اپنے رشتہ داروں سے خیر خواہی کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، 6524 نمبر ہے اس کا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم اس حدیث کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے رشتہ داری کیا ہے؟ اب دیکھیں، اگر کسی کے ہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اکیلا ہی رو دو کہ فارغ ہو جائے، وہ اکیلا ہی دفنا دے، کیسے یہ ممکن ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، تعلق دار آتے ہیں، ایک پورا سوگ کا انداز ہوتا ہے اور اس کو بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اسی طرح شادی بیاہ ہے، لوگ آتے ہیں جاتے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو اسلام ان محبتوں کو بڑھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، تعلق کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں۔ تو یہ جو حدیث بتائی گئی ہے نا کہ جو رزق میں وسعت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ عزیز طلبہ، رشتہ دار جو ہیں بہت اہم ہوتے ہیں۔ آج کا یہ دور جس میں زیادہ نفسا نفسی ہے، مطلب ہے، مفادات ہیں، اس میں رشتہ داروں کو ہم بلا بیٹھتے ہیں، خصوصی طور پر ایسے رشتہ دار جو ذرا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، فنانشلی ویک ہو جاتے ہیں، ان کو ہم پھر جو ہے ہم رشتہ داری ہوتی ہے، ابھی انگیجمنٹ ہوئی ہے، وہ کوئی بات ہو گئی، رشتہ داری ٹوٹ گئی، بھائی بھائی آپس میں فارغ، منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، چلیں معاملہ شروع ہوا تھا ٹوٹ گیا تو ساری عمر کے لیے رشتہ داری سے فارغ۔ یار کیا ہو گیا؟ اگر اس طرح کی ڈسکنیکشن ہو گئی ہے تو بڑے بڑے رشتے چھوڑ دینے ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے جو اہم چیز ہے نا، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، پتہ آپ کو؟ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو رابطے میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں نصیحت بھی کی کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اہل بیت آپ کے بڑے لمبے چوڑے ہیں، جو چاچا زاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں ہیں، جو چاچا کی اولادیں ہیں وہ بھی اہل بیت میں ہیں، ساری امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں۔ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیٹیو ہے، جو بلڈ ریلیشن ہے، وہ اہل بیت۔ آپ نے فرمایا میرے بعد جو ہے نا میرے اہل بیت کا خیال رکھ، اور خود خیال رکھ۔ ایک جنگ میں کچھ قیدی پکڑے گئے، ایک خاتون دوڑتی دوڑتی آئی، وہ پوچھتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ وہ لوگوں نے بتایا یہ ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عورت سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی اور وہاں پر بتایا،
اس خاتون نے کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں. آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، پتہ آپ کو؟ وہ کہتی میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، میں نے اس کا دودھ پیا. آپ نے کیا کیا پتہ آپ کو کیا کیا؟ اپنے اوپر لی ہوئی چادر زمین پہ بچھا دی اور کہا بہن بیٹھو. دیکھیں شان، دیکھیں بلڈ ریلیشنر، دودھ کے تعلق دار بھی اللہ کے نبی نے ان کو آنر دیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. زکوٰۃ دینے کا کتنا فائدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم یہی زکوٰۃ، یہی صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دو گے تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا. کس طرح ڈبل فائدہ ہوگا؟ ایک تو تمہیں زکوٰۃ صدقہ دینے کا فائدہ ہو گیا، دوسرا جو تم نے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی اس کا فائدہ ہوگا. تو عزیز طلبہ، جہاں تک ہو سکے روٹھے ہوں کو منائیں. الفاظ یہ نکل گئے، غلطیاں ہو گئی، جذبات میں بندہ کیا نکال لیتا ہے. وہ قتل کیے ہوئے آپس میں معافی دے دیتے ہیں، تو باتوں کی معافی تو کیا. تو ملنا اچھا ہے یا ناراضگی اچھی، آپ خود دیکھ لیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے رشتہ دار سے تعلق رکھیں. آج کا دور بڑا تیز دور ہے، نہیں وقت لگتا، نہیں رکشاؤں میں جایا جاتا 300-400 روپیہ دے کر، نہیں جو ہے وہ اتنی ارینجمنٹس ہوتی. اس کا طریقہ ہے کہ موبائل پہ، واٹس ایپ پہ ان سے چیٹ کریں، ان سے باتیں کریں، ان سے حال چال پوچھیں، ان سے محبت کریں، ان کو ٹائم دیں. اور پھر جب عید ہے یا اور مواقع ہیں ان کو اکٹھ بھی کر لیں کہ آئیں آپ، ہم آپ کے پاس آتے ہیں. یہ جو لام چڑام تکلف ہے اس سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے. جی آپ جو ہے نا وہ ایسے کریں ایسے کریں، روکھا سوکھا آسان کرنے سے نا دونوں گھر چلتے رہتے ہیں، نہ پہلا محسوس کرے نہ دوسرا کرے. محبت پیار ہونی چاہیے. بلکہ عزیز طلبہ میں یہاں تک اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ لے جائیں تاکہ اس میں کلیبوریشن ہو جائے، آپس میں تعاون ہو جائے، ان پہ بوجھ نہ پڑے. خود کچھ آپ کا رینج ہو کچھ ان کا، آپس میں بیٹھ کے کھا لیں، کیا اس میں حرج ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ محبتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.